अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी टॉक स्पेशल में मैं हूं वसीम अब्बासी अमार मसूद साहब के साथ। आज नाजरीन एक बड़ी ख़बर सामने आई है जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान की जानिब से 164 का एक बयान मजिस्ट्रेट के सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइफ़र के हवाले से जो अमरीकी साइफ़र था डोनाल्ड लोग की तरफ से, वो एक ड्रामा था। और उससे पहले आपको पता है अमरीकी साजिश के हवाले से बहुत बड़ा बयानिया बन चुका है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तरफ से। तो आज उन्होंने कहा कि जो बयानिया था वो एक साजिश था, बल्कि अमरीकी साजिश नहीं थी, बल्कि जो साइफ़र का बयानिया बनना था वो एक साजिश था। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, शायद वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कई सवालात जहन में आते हैं कि वो आखिर कहाँ थे उसके हवाले से, और ये कि वो अभी इन्होंने ये बयान क्यों दिया और उस वक्त उन्होंने क्या किया था। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अमार मसूद साहब, ये बताइएगा सर कि ये अचानक आपको हैरत नहीं हुई कि ये कितने अरसे गायब रहने के बाद 30 दिन के बाद सामने आए तो इस रूप में आए? अच्छा, ये जो लोग ख़बरों में रहते हैं उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा तो था कि कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए कि आज़म ख़ान के हवाले से काफ़ी दिनों से मारूफ हो रहा था कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। ये बातें हवा में चल रही थी, इसकी कहीं तस्दीक कहीं सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन चहमगोइयों में ये बातें इस्लामाबाद में शुरू हो गई थी। और इस्लामाबाद में याद रखिए, जो बातें चहमगोइयों में शुरू होती हैं वो अमूमन हकीकत पर मुंतज होती हैं। 1 माह से आज़म ख़ान साहब गायब थे और अब उसके बाद उनकी स्टेटमेंट मंजर आम पे आई है जो उन्होंने मजिस्ट्रेट को जमा करवाई है। हैरत की बात यह है कि स्टेटमेंट मंजर आम पर आ गई है, लेकिन आज़म ख़ान साहब खुद मंजर आम पर नहीं है। वो कहाँ है, किस इलाके में है, रूपोश है, किसी से खौफजदा है, अपनी हिफाजत के तहत क्या कहीं बैठे हुए हैं या किसी की कस्टडी में है, इसके बारे में हमें ये इल्म नहीं है। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो मजिस्ट्रेट के सामने 164A का बयान जो है, ये जब तफ्तीश में मामला जाएगा, मज़ीद साइफ़र के हवाले से बात होगी तो ये बात बहुत ख़तरनाक हो गई है। ये अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी टॉक शोज़ तक महदूद होगी, ये फिर अब बात बड़ी होगी और ये बुनियादी तौर पर एक गलत बयानी जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ की गई, हुकूमत के साथ की गई, जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की गई, खारजा ताल्लुकात को तबाह करने की कोशिश की गई, ये सारी साजिश उस तरह की बनेगी और ये कोई ऐसा काबिल माफ़ी जुर्म नहीं लगता वसीम साहब मुझे। लेकिन इस हवाले से जो जुड़े सवालात हैं, 2-3 सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि वो गायब कहाँ थे, आपने उसका थोड़ा बताया है। दूसरा ये सवाल है कि अभी जब उनका ये बयान सामने आया है, ये क्या खुला तज़ाद नहीं, उनकी एक ऑडियो लीक जो आई थी सामने, उसमें वो कहते हुए सुने गए हैं कि मैं इसके मिनट्स बना लूँगा, जब इमरान खान साहब ने कहा कि इस पे खेलते हैं। तो उस वक्त आज़म ख़ान साहब की कोई मुखालफत सामने नहीं आई उस ऑडियो में, बल्कि वो उनके खेल में शामिल हुए। तो ये क्या वजह थी? अच्छा, ये बिल्कुल सही। और ना सिर्फ ये ऑडियो, बल्कि अभी इमरान साहब का एक वीडियो क्लिप भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आज़म ख़ान बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं, मैं जब तक खुद उनके मुंह से नहीं सुन लूँगा मैं यकीन नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो ऑडियो लीक पहले आई थी साइफ़र के हवाले से, उसमें का आज़म ख़ान साहब ने कुछ इस तरह की बात की थी कि मिनट्स मैं बना लूँगा, और इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा था कि इससे खेलना है। फिर एक और बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट आई कि जब इमरान खान से साइफ़र के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझसे गुम हो गया है। ये मतलब कपड़ों में रखी चूहे मार गोलियां तो नहीं है जो गुम हो गई हैं, ये क्या आज तो इनके बयान में भी शायद इस तरह की बात है कि इन्होंने रख लिया था जो कि नहीं रखना बनता था सरकारी और तौर वो पे, गुम भी हो गया, और वो फिर गुम भी हो गया। तो मेरे एक तो हमें समझना चाहिए, अब हम जाहिर है हमारे पास 100% कंफर्मेशन वाली खबर नहीं है, अंदाजे हम लगा सकते हैं। एक तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी का एक मिजाज होता है, ब्यूरोक्रेसी का मिजाज ये होता है कि उन्हें हर हुकूमत के साथ चलने की आदत होती है, उनके लिए गुज़िश्ता हुकूमत के कोई मानी नहीं होते। तो आज़म ख़ान साहब भी बड़े काया और ज़बरदस्त किस्म के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े अहम ओहदे उनके पास रहे हैं। उन्होंने भी रियलाइज़ किया होगा, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद, कि अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल तो कोई नहीं, तो फिर अपना मुस्तकबिल ही संवारते हैं कि वो जो है इस तरह का वादा माफ़ गवाह बन जाए।
دوسری صورتحال جو ماضی میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتی رہی ہے کہ ان پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال کے زبردستی ان سے عمران خان کے خلاف بیان لیا گیا ہو، کیونکہ ایک ہوا چلتی ہے کسی، کبھی نواز شریف کے خلاف بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، اب عمران خان کے خلاف بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو ایک اس طرح کی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا غزل چلی ہے ابھی. ہاں، تو وہ اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا آپ سے معلومات چاہیے کہ اعظم خان جو ہیں کوئی آج کے بیوروکریٹ تو نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اعظم خان ہیں کون، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کن جگہ جگہ انہوں نے ملازمتیں کی ہیں، کون کون سے پورٹ فولیوز ان کے پاس ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. جی عمار صاحب، اعظم خان صاحب ایک بریلینٹ بیوروکریٹ کے طور پہ مشہور ہیں. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز، انہوں نے ملٹری کالج برن ہال سے اپنی گریجویشن ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے CSS بھی کیا. قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے IR میں ماسٹرز بھی کیا. اس کے بعد CSS میں ٹاپ کیا تھا انہوں نے. پھر ان کی کامیابیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. وہ ڈپٹی کمشنر رہے مختلف علاقوں میں، KP میں بھی. اور اس کے بعد جب وہ 2013 میں گورنمنٹ آئی تھی PTI کی، اس وقت وہ سیاحت کے محکمے میں بھی رہے، مختلف محکموں کے سیکٹری رہے. اور پھر نظر انتخاب پڑ گئی خٹک صاحب کی، جو پرویز خٹک صاحب تھے اس وقت کے CM، اور ان کے وہ چیف سیکٹری بن گئے. جب وہ چیف سیکٹری تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب بھی تھے، اور کئی دفعہ کیبنٹ میٹنگ میں عمران خان صاحب بھی موجود ہوتے تھے. تو جب وہ بریفنگز دیتے تھے ایز اے چیف سیکٹری، تو عمران خان صاحب ان سے بڑے متاثر ہوئے، تو ان کی نظر انتخاب بھی ان پہ پڑی. اس کے بعد ان سے بھی ان کی قربت ہو گئی، اور بریفنگ کبھی کبھی وہ ان سے بھی لے لیا کرتے تھے. تو بڑے دست راست کے طور پہ مشہور تھے. KP میں بھی جب وہ چیف منسٹر کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ان کا معلم جبہ کے جو اس وقت سکینڈل بنا تھا نیب کا، اس میں بھی ان کا نام آ گیا تھا کہ کافی، یعنی چونکہ وہ چیف منسٹر وہ ایک چیز تھے اس وقت، کافی یکجان دو قالب والی صورتحال تھی. اور جب یہی بات ہوئی کہ گورنمنٹ ان کی سینٹر میں آ گئی 2018 میں، تو پرائم منسٹر صاحب ان کو لے کے ادھر آ گئے سینٹر میں. اور سینٹر میں اتنے پاورفل ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں، کہ ساری کیبنٹ جو ہے وہ ان سے باقاعدہ حسد کرتی تھی. اور کئی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے شکایتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کے ابتدائی دنوں میں. مگر ان کا جو پتہ کاٹا ہے نا، وہ اعظم خان صاحب نے کاٹا تھا. اور ان کو بڑی شکایت تھی، وہ بعد میں کہتے پھرتے تھے کہ اعظم خان نے میری منافرت پیدا کی. پھر فردوس عاشق امان جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھیں، ان کا کہتے ہیں کہ تو میں بھی ہو گئی، سردی گرمی بھی ان کے ساتھ ہو گئی تھی اعظم خان سے. تو اور پھر ندیم افضل چاند صاحب، آج بھی ان کا ٹویٹ آیا ہوا ہے کہ میں گزشتہ جو PS PM ہوتے تھے نا، پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹریز، جیسے فواد حسن فواد اور باقی، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور کسی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. تو بیسیکلی ان کا اشارہ یہ اعظم خان صاحب کی طرف سے، یعنی ان سے وہ کافی ناراض تھے. ایک اور واقعے میں اعظم خان صاحب کا نام آتا ہے، وہ جو سابق DG FIA بشیر میمن صاحب جب تھے، انہوں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ جگہ اختلاف ہوئی تو اعظم خان نے بشیر میمن، جو کہ بڑے اعلیٰ آفیسر تھے، انہیں باتھ روم میں بھی وزیر اعظم ہاؤس کے بند کر دیا. بالکل، یہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں. اور اعظم خان ہی کے کمرے میں بیٹھے رہے، اور پھر ان کو فورس کیا گیا تھا کہ کیسز بنائیں کچھ پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف. تو یعنی اعظم خان صاحب اس وقت آپ سمجھیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کے دور میں فواد حسن فواد صاحب کی بڑی پاورفل تھے پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ، اعظم خان صاحب بھی بہت پاورفل تھے. اور اتنے پاورفل تھے، اور بڑے وہ دوستوں کے بڑے نوازنے والے آدمی ہیں. KP سے جو ان کے دوست تھے ان کو سینٹر میں لے کے آئے ہیں، اور جو اس وقت کے DG IB تھے ان کو بھی انہوں نے لگوایا تھا. تو وہ ایک بڑی ایکویشن بنی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے نا، اس وقت جنرل فیض صاحب کے ساتھ تو پرائم منسٹر صاحب کی ایکویشن تھی، DG IB جو تھے ان کے ساتھ اعظم خان صاحب کی تھی. تو یہ تینوں مل کے رپورٹس دیتے تھے. اور آپ نے کئی دفعہ مینشن سنا ہوگا خان صاحب کی اس وقت کی تقریروں میں اور میں، کہ میرے پاس سب کی خبریں ہیں. اور جو منسٹرز تھے ان کی کیبنٹ کے عمران خان صاحب کی، وہ ٹیررائزڈ ہوتے تھے. ان کو باقاعدہ پتہ تھا کہ ایک ایک خبر پرائم منسٹر صاحب جا رہی ہے، اور وہ کیسے جا رہی ہے، اعظم خان صاحب کے تھرو، IB کے تھرو. تو بیسیکلی اعظم خان صاحب ایک عام تھے عمران خان صاحب کی. اور اسی چیز میں اس چیز کا بھی جواب ہے کہ خان صاحب آج انہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایماندار ہیں. وہ ان کے رازداں بھی تھے. اگر وہ پلٹتے ہیں اور واقعی میں سامنے آتے ہیں تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی رازدان تھے اور ہر چیز کے گواہ ہیں. جو خان صاحب کے دور حکومت میں جو فیصلے ہوئے، جو اقدامات کیے گئے، جو کیبنٹ میں ڈیسیژن ہوئے، جو اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے آرڈر جاری کیے، وہ PS کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے ہوتے ہیں. تو وہ سارے بھی رازدان ہیں. تو کافی پاورفل پوزیشن ہے. لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے
وہ ابھی بھی یہی ہے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آئے. اگر انہوں نے بیان دے دیا 164A کے تحت تو وہ خود سامنے آ کے ان کو کیا امر مانے ہے کہ خود آ کے کلیم کریں اور پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ یہ بات تھی. پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے اس وقت سائفر کی کیوں حقیقت سامنے آشکار نہیں کی اور پرائم منسٹر کے ساتھ کیوں رہے. تو اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں. ان 3 سوالوں کا بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے, پھر ہی ہمیں کچھ پتہ چلے گا. لیکن ایک اور اینگل سے دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, یہ 3 سوال ان کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے, ورنہ ہم بھی ون سائیڈڈ باتیں کرتے رہیں گے. لیکن گزشتہ 2-3 دنوں میں 2 اہم واقعات ہوئے ہیں اور جس سے تحریک انصاف کی جو موجودہ سیاسی اور سماجی پوزیشن ہے وہ اور بہت زیادہ گر گئی ہے. اس میں ایک واقعہ ہوا پرویز خٹک صاحب کا کہ انہوں نے 53 لوگوں کے ساتھ ایک علیحدہ گروپ بنا لیا. پرویز خٹک بھی عمران خان کے دست راز تھے. عمران خان نے فیڈرل میں بھی حکومت پرویز خٹک کے سر پر کی ہے. اور دوسری خبر اب یہ اعظم خان کے حوالے سے آ گئی ہے. اس کے بیچ میں جو خبریں ہیں, جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں, ظاہر ہے کسی سٹیج پر اس کا جواب مل جائے گا. لیکن ان 2 خبروں کو آنے کے بعد عمران خان کا سیاسی منظرنامے پہ آپ کہیں نشان نام دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمار صاحب, اس چیز میں تو پاکستان میں کسی کو بھی اب شک نہیں رہا, جو بھی اہل فکر ہیں یا جن کو سمجھ آتی ہے چیزوں کی, کہ خان صاحب کے نام کے گرد ایک بہت بڑا کراس مارک لگا دیا گیا ہے اور ان کا سیاسی مستقبل کافی مخدوش نظر آتا ہے, کم از کم مستقبل قریب میں. تو یہ جو 2 خبریں ہیں یہ اسی ڈیولپمنٹس کا حصہ ہیں جو کہ لارجر ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں ان کے خلاف, ان کی نااہلیت کی. توشہ خانہ ریفرنس میں جو کیس چل رہا ہے, اب یہ کیس بھی ایک کیس کی شکل لے گا. پارٹی ان کی تقسیم ہو رہی ہے, تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. پنجاب میں پہلے ہی استحکام پاکستان پارٹی بن چکی ہے, KP میں اب PTIP بن چکی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان دنوں میں شاید اس میں پیس بڑھ گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ جانے والی ہے. اس کل 8 اگست کی ڈیٹ بھی آئی ہے جو گو کہ اس کی تردید کی گئی, لیکن ظاہر ہے 8 سے 12 تک کسی دن میں چلی جائے گی. نئی حکومت آئے گی, نگران سیٹ اپ آئے گا. تو بیسیکلی اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ چیز ہونی ہے, کیونکہ خان صاحب کا الیکشن میں میجر رول نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں, مائنس خان ہی ایک فیوچر ہوگا جو نیئر فیوچر ہے. اس کے حوالے سے حالات جو ہے وہ سازگار ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ کو تفصیلات جو آتی جائیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے WeNews.pk.